ہم لوگوں کو نا ایک بڑے آبجیکشن ہوتا ہے لوگوں سے کہ لوگ ہماری بات نہیں سمجھ رہے. میں نے تو اس کو اتنا سمجھایا ہے, میں اس کے فائدے کی بات کر رہا ہوں, لیکن وہ میری بات نہیں سمجھ رہا. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بڑی کامن سی چیز ہے کہ اگر ہم لوگ کسی سے کوئی مشورہ لیتے ہیں اور وہ دوسرا شخص جو ہمیں مشورہ دے رہا ہے وہ کہتا ہے یار پھر یہ میری بات مانے بھی, اس کی وجہ سے بہت سارے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. اس نے میری بات نہیں مانی, اس کو میں نے سمجھائی تھی یہ بات نہیں سمجھ رہا. انسان کو بات سمجھانا اس دنیا کا سب سے مشکل کام ہے, سب سے مشکل کام ہے. یعنی آپ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی نشانیوں کے ساتھ انہوں نے ہمیں قرآن پاک کے اندر اتنے سارا کچھ لکھ کے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی گزاری ہمیں بات سمجھانے کے لیے, لیکن ہم انسان آپ دیکھو گے کہ ہم بات سمجھ گئے اللہ کی. بڑا مشکل ہے انسان کو بات سمجھانا. اور یہ ٹیچنگ جو پروفیشن ہے یہ بھی ایسا ہی ہے. اس کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کے اندر لوگوں کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کام جو کہ ایک پیغمبرانہ پیشہ تو ہے ہی, لیکن بہت مشکل کام ہے کسی کو بات اپنی کنوے کرنا, کہ وہ آپ کی بات کو اس طرح انڈرسٹینڈ کرے جس طرح آپ کنوے کر رہے ہیں. جیسے ایک دفعہ ایک فنی انسیڈنٹ ہوا کہ میری اپنی لائف کے اندر میں نے ایسی اپنی روٹین رکھی ہوئی تھی. جب میں پڑھا کرتا تھا تو میری روٹین یہ تھی کہ میں نے اپنے سارا دن میں سویا کرتا تھا اور ساری رات میں پڑھا کرتا تھا. ساری رات پڑھنے کے بعد صبح 7 بجے میں اٹھ کے کالج چلا جاتا تھا. 11 بجے کالج سے آف ہوتا تھا, گھر پہنچ کے 12 بجے, اور 12 بجے میں آ کے سو جاتا تھا. اور شام کو 8-9 بجے میں اٹھتا تھا اور اٹھنے کے بعد میں پڑھنا شروع کر دیتا تھا. تو ایک دفعہ ایک اسٹوڈنٹ تھا میرا, تو وہ مجھے بھی یہی کہہ رہا تھا کہ سر ڈسٹریکشنز بہت ہیں لائف میں کام کر رہا ہوتا ہوں, کبھی کوئی دوست آ جائے گا, کبھی گھر والے کوئی کام کہہ دیں گے, کبھی کچھ ہو جائے گا. تو میں نے اس کو مشورہ دیا, میں نے کہا یار میں نے ایسا کیا تھا کہ میں ساری رات پڑھتا تھا اور سارا دن میں سوتا تھا. تو ساری رات میں یہ ہوتا تھا سب سو گئے ہوتے تھے, فیملی ممبر سو گئے ہیں, دوست سارے سو گئے ہیں, لوگ کانٹیکٹ نہیں کر رہے زیادہ اس طرح سے, تو تم بھی یہ کر لو. تو اس نے کہا سر میں کر کیسے سکتا ہوں, یہ ساری رات میں پڑھوں گا, مجھے 2 گھنٹے میں پڑھوں گا, مجھے نیند آ جائے گی. میں نے کہا اس کا ایک حل نکال لیتے ہیں. تم ایسا کرو کہ موویز لے آؤ, کوئی 3 موویز اکٹھی کر لو, پہلی رات وہ 3 موویز دیکھ لو بیٹھ کے, آٹومیٹیکلی تم ساری رات جاگے ہو, اگلے دن تم کالج چلو, جب واپس آؤ گے تمہیں نیند ڈیفینیٹلی آئی ہوگی اور تم اٹھ ہی نہیں سکو گے رات سے پہلے. تو تم اگلی رات کو اٹھ کے پڑھنا شروع کر دو, اب اگلی رات کو تم فریش ہو. اس نے کہا سر بڑا اچھا مشورہ دیا آپ نے, ٹھیک ہے. 1 ہفتے کے بعد میں اس سے ملا تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا اب پڑھ رہے ہو رات کو؟ تو اس نے کہا نہیں, ہر روز رات کو 3 فلمیں ہی چل رہی ہیں. تو آپ جو بات کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں اور جو بات ایکچوئل میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں, جو سمجھ رہے ہوتے ہیں, لوگ اپنے مقصد کی بات سمجھتے ہیں. میں نے بہت لوگوں کو غصہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ یار یہ بات نہیں سمجھتا. والدین اپنے بچوں کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بات نہیں سمجھتا. اچھا اب اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ بات سمجھانا تو مشکل ہے, اب دوسرا اس کا حل یہ ہے جس سے آپ کو خود کو ایک ذہنی سکون ہوگا کہ یار میں نے بات سمجھائی ہے اور یہ شاید اس کے اوپر عمل بھی کرے گا, جب آپ اپنے آپ کو اس کی سچویشن پہ رکھ کے انڈرسٹینڈ کریں گے کہ یار یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہا, کیونکہ ایک ایج گیپ ہے, ایج ڈفرینس ہے. لیٹس سپوز اف ٹیک این ایگزامپل آف اے فادر اینڈ اے سن, تو باپ جو بات کر رہا ہے وہ بیٹا نہیں سمجھ رہا کیونکہ بیٹے کی کنڈیشن ڈفرینٹ ہے. باپ ایگزامپل دے رہا ہے کہ یار میں تمہارے وقت کے اندر تو یہ موبائل فون یوز نہیں کیا کرتا تھا, اس وقت تھے ہی نہیں اس طرح سے, اس وقت جو موبائل تھے ان میں یہ اپلیکیشنز نہیں تھیں. انگلش میں ایک بڑی سمپل سی بات کرتے ہیں کہ پٹ یور سیلف ان ادر پرسنز شو, کہ آپ جا کے دوسرے کے جوتے میں کھڑے ہوں گے تو آپ کو سچویشن سمجھ آئے گی. I take it that way, you should always put other person brain in your body. آپ اس کے ذہن کو اپنی باڈی میں لے کر آئیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا اچھا وہ کس کانٹیکسٹ سے دیکھ رہا ہے, اس کی نظر سے ایک دفعہ دنیا کو دیکھ لیں. تو یہ جتنے آبجیکشنز آپ کے ذہن میں آتے ہیں کہ یار میری بات نہیں سمجھ رہے, بات نہیں کی جا رہی, آپ جب اس کو اس کی اسٹیٹ پہ جا کے سمجھائیں گے بات تو تھوڑی بہتر ہو سکتی. تو اگلا کام یہ ہے کہ آپ کا کام صرف بات سمجھانا ہے, سمجھ آنا نہ سمجھ آنا اس کے آپ ذمہ دار بھی نہیں ہیں. آپ اپنی بات سمجھائیں اینڈ موو آن. یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی ورڈ اباؤٹ دس تھنگ کہ اگلے نے آپ کی بات مانی ہے نہیں مانی ہے, آپ تو سمجھا ہی سکتے ہیں نا.